السلام علیکم، میں محمد اسلان، آپ دیکھ رہے ہیں ملک اسلان یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا انسان جمعہ چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے؟ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، چلیں جی، شکریہ۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، کیا مسلسل 3 جمعے چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا اسے دوبارہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا پڑے گا؟ اگر ہاں تو پھر اس نے نکاح کا کیا ہوگا؟ پلیز اس حوالہ سے کوئی ریکارڈنگ کروائیں، کیونکہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت اس جرم عظیم میں مبتلا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا نا اسے کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی گناہ کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، کفر اور شرک کے درمیان فرق جب نماز ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ الروم کی وہ جو آیت ہے، منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز کو قائم رکھنا، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمایا گویا کہ وہ مشرک ہے۔ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً مشرک ہے، عملاً کافر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم عقیدے میں فتویٰ نہیں لگاتے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء اصحاب صوفہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3 وصیتیں کی تھی۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ نمبر 2، کبھی نماز، فرض نماز نہ چھوڑنا، ورنہ اللہ کے ہاں تمہارا ذمہ اٹھ جائے گا، یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں۔ اور نمبر 3، شراب نہ پینا، تمام گناہوں کی چابی شراب ہے۔ یہ 3 وصیتیں ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کی تھی۔ پھر مسند امام احمد میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے، قیامت والے دن اس کی نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، نور ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ نجات کا کوئی سبب ہوگا، نہ اللہ کے حضور کوئی حجت ہوگی پیش کرنے کے لیے، اور اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہو جائیں گے، اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اس کے بعد کے معاملات اس سے زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت دیکھو، جو ہم سنت پڑھتے ہیں، یعنی 12 سنتیں موقع نفلی عبادت ہے، تو فرائض کی کمی اس سے پوری کر لی جائے، لیکن فرض کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جمعے کے معاملے کو اتنا ہلکا جاننا اور کہنا جی بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ علماء عرب تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے ہیں، اور ان کے فتوے کے تحت تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، جو انہوں نے پوچھا نکاح تو ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے۔ اور ایسی عورت کو تو ایسے مد سے بالکل طلاق لے لینی چاہیے، اس کو دھمکی لگائے کہ یا تو نماز شروع کر، جمعے کی نہیں عام نماز بھی، ادروائز دیکھیں نا جی، اب یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان تصور ہو جائیں گے، یعنی اسلام 3 چیزوں کا نام ہے نا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور اپنے اعمال کے ساتھ، جوارح کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا۔ جب میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں جامعہ ترمذی کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، آپ نے عمر سیریز میں بھی نہیں دیکھا کہ جب وہ جاتے ہیں جو مرتدین قبائل کی طرف، جن کی طرف ان کو خبر ملتی ہے کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اذان دو، جواب میں اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو وہ پھر حملہ نہیں کرتے تھے، اور نہیں آتی تھی تو پھر وہ، یعنی وہ ان کے لیے جو ٹیسٹن انہوں نے رکھا ہوا تھا نا، چیک پوائنٹ، وہ نماز تھی۔ اب مجھے بتائیں صحابہ اگر اس وقت دنیا میں آ جائیں، اور ہم جو اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان ہے نا، کہتے ہیں
इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ दिया ना अब आबादी के एतबार से, तो वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में जो लिखा है उस एतबार से तो वाकई सबसे बड़ा है। लेकिन अगर इसको अल्लाह के क्राइटेरिया में देखा जाए तो ये कहां पे खड़ा होगा मुल्क? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 1% से भी कम लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, और जुम्मा पढ़ने वाले भी हार्डली 5% होंगे, 5 से 10%। और ये यहां पे इशू है, वरना सऊदीया में आप चले जाएं तो आपको ये रेशो 80% प्लस नजर आएगी। इंडोनेशिया, मलेशिया में 80% ज्यादा लोग आम नमाज भी पढ़ते हैं। जुम्मा छोड़ने का तो कोई तस्वुर ही नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे फिक़ह शाफी, और फिक़ह शाफी के तहत जो नमाज नहीं छोड़ता वो काफिर है। और मुझे नहीं समझ आती इसको फिक़ह में क्यों उलझा दिया इन्होंने कि जी इमाम हनीफा ने भी कोई हल्की उसकी सजा नहीं बताई हुई है। वो कहते हैं जो तारिकुस सलाह है उसे कैद किया जाएगा यहां तक कि वो नमाज शुरू ना कर दे, फिर उसे छोड़ा जाएगा। तो ये भी सजा कोई छोटी नहीं है। बाकी 3 अइम्मा तो कहते हैं कि उसे कत्ल किया जाएगा, वो मुर्तदी उसे तसव्वुर करते हैं तारिकुस सलाह। तो अब चूंकि सख्ती नहीं हुई है तो फिर आप अंजाम देख लें। कहते हैं जी वो सबसे ज्यादा हनफी हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा बेनमाजी दुनिया में, क्योंकि आप तकफीर नहीं करते बेनमाजी की। तो जब हनफी ज्यादा होंगे तो बेनमाजी ज्यादा होंगे। हालांकि इसे हनफी शाफियत का मसला ही नहीं, ये तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है ना, ये कोई इमाम शाफी का कॉल तो नहीं है। सही मुस्लिम में किताबुल ईमान में पहले चैप्टर के अंदर ये हदीस मौजूद है कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। इस हदीस को तो मतलब इमाम शाफी या अहमद बिन हंबल या इमाम मालिक के किसी धक्के की या उन्हें मोटा देने की जरूरत नहीं है ना, ये हदीस खुद ही। और इससे बढ़कर सूरह रूम की आयत व अकीमुस सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम रखना और देखना मुशरिकीन में शामिल ना होना। तो जनाब ये जुम्मों वगैरह के चक्कर से जरा बाहर निकलें। जुम्मे वाली बात तो यानी ये तो बहुत बड़ी बात है। आम नमाज भी अगर कोई शख्स छोड़ता है, तारिकुस सलाह है, तो वो कानूनन तो इस्लाम की रूह से तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इल्ला ये कि वो तौबा कर ले